يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، عزیز بزرگوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، گزشتہ ہفتے ہم نے تفصیلی طور پر رمضان کی اہمیت، اس کے فضائل کے تعلق سے اور روزے کا کیا فلسفہ ہو سکتا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں، یہ ساری باتیں تفصیلی طور پر ہمارے سامنے گزر چکی تھیں۔ چند ایک باتیں جس کی جانب توجہ نہیں ہوئی تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہوگی ہمارے سامنے۔ بہرکیف خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی یہ پر رونق ساعت ہے جس میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں، جس کی نورانیت کا ادراک ہم کرتے ہیں، جس کے احساسات سے ہمارا دل معمور ہوتا ہے، خوشی سے مسرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساعتوں کی صحیح قدردانی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور اس ماہ رمضان کو ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ اور ضامن بنائے۔ حاضرین محترم، واقعتاً اور واقعہ یہی ہے کہ رمضان المبارک یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام والا مہینہ ہے۔ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ انعام اور فضل فرمانا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو کیا عطا کرتے ہیں؟ رمضان عطا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے پیش نظر جو ہم نے اس بات کو سمجھا تھا کہ رمضان اور روزہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مخصوص روحانی ٹریننگ ہے جس کے ذریعے سے بندے کے ایمان کو، اس کی روحانیت کو، اس کے تقوی کو کیا کیا جاتا ہے؟ مضبوط کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے بندے کے تقوی کا کیا حال ہوتا ہے۔ ایک فاسق سے فاسق انسان، ایک شرابی سے شرابی انسان اس ماہ مبارک کے اندر شراب کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ بہت سے شرابی وہ ہوتے ہیں جو رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رمضان کے روزوں کا اہتمام۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے لیے صبح سے لے کر شام تک پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیتا، پانی جیسی جائز چیز کو اللہ کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ بندے جب تو میرے لیے ایک جائز چیز چھوڑ سکتا ہے، پانی نہیں پی سکتا میرے لیے، تو کیا تو میرے لیے شراب نہیں چھوڑ سکتا؟ جب تم رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں اپنی منکوحہ بیویوں سے تعلق ترک کر دیتے ہو، تو کیا تم میرے لیے نامحرموں سے تعلق نہیں چھوڑ سکتے؟ تو اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی ترغیب دیتے ہیں اور اپنی نافرمانی سے بچنا ہمیں سکھاتے ہیں، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ کہ جب اللہ کا حکم آیا تب ہم نے اس کو فالو کیا، جب اللہ نے کہا کہ کھاؤ تو ہم نے کھایا،
جب اللہ نے فرمایا کہ اب رک جاؤ تو ہم نے اپنے ہاتھوں کو کیا کر دیا؟ روک دیا۔ تو ایک مخصوص ٹریننگ کے ذریعے سے اللہ ہماری روحانیت کو کیا کرتے ہیں؟ مضبوط فرماتے ہیں۔ پھر آگے قرآن مجید کے اندر ایک عجیب و غریب لفظ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ٹریننگ ہے، یہ جو روزوں کی ایک مشقت تم کو محسوس ہو رہی ہے، یہ کتنے دنوں کی بات ہے؟ ایام معدودات، عربی کا ایک پیارا لفظ ہے ایام معدودات، بس چند دنوں کی بات ہے۔ کتنے دنوں کی بات ہے؟ چند دنوں کی۔ پورے 11 مہینے تم ناز و نعمت کے اندر پڑے ہوئے تھے اور طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اب صرف چند دن اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو کیا کر دینا ہے؟ روک دینا ہے۔ اپنے آپ کو تھوڑا الرٹ کرنا، اپنے آپ کو تھوڑا اللہ کے احکامات کا کیا کر دینا ہے؟ پابند کر دینا۔ اور اسی کے ضمن کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ ایام معدودات کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح سے ایک روزے دار روزہ پکڑتا ہے، ایک چھوٹا روزہ۔ کون سا روزہ پکڑتا ہے؟ چھوٹا روزہ۔ اس آیت کو ایک تھوڑے الگ اینگل سے دیکھیں ہم تو ہم اور آپ جو روزہ پکڑتے ہیں وہ کب سے کب تک ہوتا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے اس پیریڈ میں جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا، جس سے اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کی تمام منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے بندہ؟ روک دیتا ہے۔ تنہے تنہا بھی کوئی ہو اور سخت قسم کی پیاس لگی ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو ایک گنہگار سے گنہگار بندہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اگر میں پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لوں گا تو میرا روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اسے اپنے دل پر اطمینان نہیں ہوگا، اسے اپنے دل کے اندر ایک طرح کی پریشانی محسوس ہوگی کہ اوہ میں نے روزہ توڑ دیا، میں روزہ توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ بندہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے ڈر سے کر رہا ہے؟ کہ کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں روزے دار باقی نہیں رہوں گا۔ تو ایک چھوٹے پیریڈ کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جس طرح سے بندہ اپنے آپ کو چند دن اللہ کے احکامات کا پابند رکھتا ہے، اور نتیجے کے اندر جب افطاری کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو ایک قسم کی فرحت محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہر ایک کو نعمتوں کو دیکھ کر کیا ہوتی ہے؟ فرحت محسوس ہوتی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، جو حدیث مبارکہ ہمارے سامنے بھی آئے گی، تو روزے دار کو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد ایک قسم کی کیا محسوس ہوتی ہے؟ خوشی محسوس ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، فرحت محسوس ہوتی ہے۔ تو تھوڑے سے عرصے میں جو اس نے ایک مشقت کی، جد و جہد کی، اپنے آپ کو روکا، تو اس کے نتیجے کے اندر وہ تھوڑے ہی وقت کے بعد ایک خوشی کا نظارہ دیکھتا ہے۔ ایسے ہی اللہ اس روزے کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کی یہ زندگی بھی ایام معدودات، جس طرح سے رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ ایام معدودات، چند دنوں کی تو بات ہے، ایسے ہی یہ پوری زندگی کتنی دنوں کی بات ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ جس طرح سے ایک روزے دار اپنے آپ کو صبح سے لے کر شام تک اللہ کے احکامات کا پابند رکھتا ہے، ایسے ہی اگر بندہ بھی اپنی پوری زندگی کو روزہ سمجھ لے اور اپنے آپ کو اسی روزے دار کی طرح اللہ کے احکامات کا پابند رکھے، اللہ کے حلال کو اختیار کرے، حرام سے رک جائے، تو جس طرح دسترخوان پر روزے دار خوشی کو محسوس کرتا ہے، ایسے ہی یہ بندہ جب موت کے فرشتے کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اسے کوئی غم نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوشی خوشی اللہ کی طرف جانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تیار ہوتا ہے کہ اب قید کی زندگی ختم ہو گئی، اب مشقتوں کی زندگی سے چھٹکارا مل گیا، اب جا رہا ہے ہمیشہ کی جنت کی طرف، اب جا رہا ہے اللہ کی نعمتوں کی طرف، اب وہاں کوئی روزہ نہیں ہوگا، کوئی روزہ نہیں مطلب کوئی پابندی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی خواہشات کی زندگی، اس کی مرضیات کی زندگی، اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں انعام اور فضل کی زندگی کو کیا کرے گا؟ بندہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تو عزیزان گرامی، اس روزے کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی حقیقی زندگی کو بھی روزے والی بنانے کی دعوت دیتے، اور یہی تقویٰ ہے۔
کہ اس تقوی کی ٹریننگ کے ذریعے سے، چند دنوں کی مشق کے ذریعے سے ہم اور آپ کو پوری زندگی اللہ کے احکامات کی بجاوری اور اس کی نافرمانی سے رکنے والا بننے کا سکھایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس روزے کی فضیلت بھی بڑی عجیب و غریب بیان فرمائی۔ حدیث قدسی ہے۔ کیسے حدیث ہے؟ بعض احادیث وہ ہوتی ہے جس میں نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، اور کچھ حدیثیں وہ ہوتی ہیں جس کی نسبت یعنی جس کے الفاظ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیان کرتے ہیں، تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے۔ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کل عمل ابن آدم لہو، کہ میرا بندہ ابن آدم جو کوئی عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو کوئی عمل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ مطلب بندہ اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، لیکن اس کا فائدہ اور اس کا نتیجہ کس کی طرف لوٹتا ہے؟ اس بندے کی طرف لوٹتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو نماز کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی، لیکن آگے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں الا الصوم، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ روزہ جو ہے وہ بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے، روزہ جو ہے وہ بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ جائز چیزوں کو بھی اللہ کی رضا کے خاطر کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک گھونٹ پانی نہیں پیتا، ایک لقمہ نہیں کھاتا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ روک دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے کہ جب بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا تو اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ کون دینے والا ہے؟ اللہ فرماتے کہ میں دوں گا۔ مطلب روایت مبارکہ کے اندر کیا بدلہ ہونے والا ہے اس کو سیکریٹ رکھا گیا، اس کو بتایا نہیں گیا کہ اللہ روزے دار کو روزے کے عوض میں اور روزے کے بدلے میں کیا عنایت کرنے والے ہیں۔ کسی چیز کو اگر کسی کو کوئی سرپرائز دینا ہو تو بتایا نہیں جاتا، عین موقع پر اس کو بتایا جاتا ہے تو اس کو کیا ہوتی ہے؟ زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی روایت مبارکہ کے اندر روزے دار کو گویا کہ اللہ کی طرف سے کوئی سرپرائز ملنے والا ہے، ایک اچانک کی خوشی ملنے والی۔ اسی حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے، جس کی طرف ابھی بات اشارہ ہوا تھا، کہ للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ روزے دار کو کتنی خوشیاں ہوتی ہے؟ دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی کب ہوتی ہے؟ اذا افطر، کہ جب وہ افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے بہراور ہوتا ہے، محظوظ ہوتا ہے، تو ہر ایک بندے کو، ہر ایک مسلمان کو ایک خوشی ہوتی ہے، فطری خوشی ہوتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ کے الفاظ نقل فرماتے، دوسری خوشی روزے دار کو کب ہوگی؟ وَإِذَا فَرِحَ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور روزے کے بدلے میں اللہ نے اس کے لیے جو کچھ فضیلت تیار کر رکھی ہے، جو کچھ انعام اور اجر تیار کر رکھا ہے، اس کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو روزے دار کیا ہو جائے گا؟ حیران و ششدر رہ جائے گا اور خوشی سے جھوم اٹھے گا کہ میرے رب نے روزے کے بدلے میں مجھے کیا انعام سے نوازا، کیا فضل سے نوازا۔ تو عزیزان گرامی، یہ چند دنوں کی مشقت والی زندگی ہے، اگر اس زندگی کو بھی ہم ایک روزے کی طرح پابندیوں کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ گزارے تو انشاءاللہ تعالی زندگی کا جب یہ آفتاب غروب ہوگا، غروب آفتاب کو روزے دار روزہ چھوڑتا ہے، اور جیسے ہی زندگی کا یہ آفتاب غروب ہو جائے گا، ہمیشہ 60 سال 50 سال کی زندگی کا آفتاب غروب ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ بندہ بھی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کے باغات کے اندر خوشی خوشی کیا کرے گا؟ افطاری کرے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس تقوی والے فارمولے کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زندگی کے اندر اپنانا چاہیے۔ حتی الامکان کسی بھی صورت کے اندر ہم فرض روزوں کا پورا کیا کریں؟ اہتمام کریں۔ بات آئی تھی پیچھے بھی ہمارے سامنے کہ روزہ چھوڑنے کا ہم کوئی تصور ہی نہ کریں، مکمل روزوں کی کیا کریں؟ ہم پابندی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دے، جان بوجھ کر بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی عذر کے کیا کر دیتا ہے؟ روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اس قدر بھاری عمل ہے اس کے لیے کہ اگر اس کی تلافی کے لیے وہ پورا سال بھی روزے رکھے
تب بھی اس ایک روزے کی تلافی ممکن نہیں ہے، تب بھی اس ایک روزے کی فضیلت اور تلافی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو بغیر کسی عذر کے ہم روزہ چھوڑنے کا تصور ہی نہ کریں، اور رمضان کی ان ساعتوں کو ہم اللہ کی مرضیات کے اندر کیا کریں، گزارے۔ پیچھے بھی بات آئی تھی ہمارے سامنے، فرائض کا حد درجے اہتمام ہو، نوافل کی پابندی ہو، کیونکہ نوافل پر بھی اللہ تبارک و تعالی رمضان کی مبارک ساعتوں میں مزید اجر سے ہم کو کیا کرتے ہیں، نوازتے ہیں۔ نماز تراویح کا اہتمام ہو، اور چونکہ یہ مہینہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، یعنی قرآن مجید اسی ماہ مبارک کے اندر اترا تھا آسمانی دنیا سے، تو ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی ہم نے بات کہی تھی کہ دونوں اعتبار سے، قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے بھی ہم یہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدنا جبرائیل امین کے ساتھ دور کرتے تھے، قرآن کا کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ دور کرتے تھے۔ تو ہمارا آپ کو بھی قرآن کی تلاوت کے اندر اپنے اوقات کو لگانا چاہیے۔ تو قرآن کی تلاوت بھی ہم کریں، ایک ترتیب بنائیں کہ جس ترتیب کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت کے ساتھ گزارے، ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط ہو۔ کوئی ہم اپنی مصروفیات کے اعتبار سے ایک وقت متعین کر سکتے کہ کسی کو اگر فجر کے وقت میں وقت ملتا ہے، کوئی تہجد کے وقت جلدی اٹھ کر اس کو اپنانا چاہتا ہے تو اس وقت اپنا سکتا ہے۔ ظہر سے لے کر عصر کے وقت کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے، بعض حضرات کے لیے وہ وقت فارغ ہوتا ہے۔ تو اپنی اپنی فراغت کے اعتبار سے جس انسان کو جیسی سہولت ہو، ہمیں قرآن کی کیا کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی کیا کرنی چاہیے، کوشش کریں۔ اس کے لیے بھی اپنا کیا کرے، وقت متعین کرے، معتبر اور مستند تفاسیر کا ہم کیا کریں، مطالعہ کریں، جس کے ذریعے سے ہم قرآن پاک کے فہم کو حاصل کریں۔ کوئی بات ہمیں اس تفسیر میں نہیں سمجھ رہی ہے، ہم علماء کرام سے رجوع کریں، ہم ان سے دریافت کریں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ بہرکیف تلاوت کے اعتبار سے بھی اور قرآن فہمی کے اعتبار سے بھی، دونوں اینگل سے قرآن مجید سے ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ ان باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ان باتوں پر عمل کی صورت میں ہمارا رمضان کیسے ہوگا، ایک شاندار رمضان ہوگا، اللہ کی مرضیات والا رمضان ہوگا، قابل قبول رمضان ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں جو ملا ہے کہ اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے جو بندہ رمضان کی ساعتوں کا کیا کرتا ہے، صحیح طور پر استعمال کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، کچھ باتیں روزوں کے تعلق سے مسائل کے قبیل کی، روزوں کے تعلق سے کیا ہے، مسائل کے قبیل کی۔ اب جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے لیے کوئی بھی عمل شریعت کا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہوتی ہے، نیت۔ سب سے بنیادی چیز کیا ہوتی ہے، ہم نماز پڑھ رہے تو نماز کے لیے نیت ضروری ہے، ہم زکوٰۃ ادا کر رہے زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری ہے، ہم روزہ رکھ رہے تو روزے کے لیے بھی کیا ہے، نیت ضروری۔ اب ہم اور آپ نیت کسے سمجھتے ہیں کہ ہم زبان سے جو نیت کرتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، اس کو نیت نہیں کہتے، مطلب یہ بھی نیت ہے لیکن ایک زبان کا تلفظ ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر روزے کی نیت کا تعلق رات سے، روزے کی نیت کا تعلق کس سے، رات سے، کہ بندہ رات میں ہی نیت کر لے کہ مجھے آئندہ کل کا کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اسی لیے جو نیت کے الفاظ جو ہمیں ملتے ہیں نا کسی چارٹ میں، یا تو ہم کیا نیت کرتے، اصوم غدن، حالانکہ غدن کسے کہتے ہیں عربی میں، کل کو کہتے ہیں، تو ہم نیت کیا کر رہے ہیں کہ ہم روزہ کب کا رکھ رہے ہیں، کل کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو بہت سی دفعہ لوگوں کو شبہ بھی ہوتا ہے کہ روزہ تو ہم آج کا رکھ رہے اور نیت میں لفظ استعمال کون سا ہو رہا ہے، کل کا ہو رہا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اصل میں بتلانا مقصد یہ کہ عربی کے اندر صبح صادق کے بعد سے لے کر یوم کا اطلاق ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے جو وقت ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، یوم کہتے ہیں۔ تو صبح صادق کے پہلے کا جو وقت ہوگا تو اس میں اگر ہم صبح صادق کے بعد کوئی کام کر رہے تو اس کو عربی میں کیا کرتے ہیں، غدن سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ہم نیت کے اندر اگر غدن کا لفظ استعمال کر رہے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یقیناً ہمارا روزہ کیا ہو جائے گا، ہوتا ہے۔ لیکن اصل نیت کا تعلق کس سے، ہمارے اپنے دل کی کیفیت سے، ہماری اپنی سوچ سے۔ ہم نے جو رات میں سوچ لیا کہ میں کل صبح اٹھ کر کیا کرنے والا ہوں، روزہ رکھنے والا، تو بس یہی ہماری کیا ہو گئی، نیت ہو چکی ہے۔ اب اگر ہم نے وہ متعین الفاظ اپنی زبان سے نہ بھی نکالے تو روزہ نہیں ہوا، ایسا نہیں، بلکہ ہمارا روزہ ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے نیت کب کر لی ہے، کل ہی کر لی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کیا ہوتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ کل وہ روزہ رکھنے والا ہے، اور آنکھ دیر سے کھل جاتی ہے، آنکھ کیا ہو جاتی ہے، دیر سے کھل جاتی ہے۔ آنکھ اتنی دیر سے کھلی
کہ صبح میں سحری کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، مثال کے طور پر اذان کے وقت ہی کیا ہو گئی، آنکھ کھل گئی، تو اب اس بندے کی نیت چونکہ کب تھی، پہلے سے اس نے نیت کر لیا تھا کہ میں کل کا روزہ رکھنے والا ہوں، تو اب اگرچہ اس نے سحری نہیں کیا، اگرچہ وہ نیت کے الفاظ اس نے نہیں بولا، تب بھی اس کا روزہ کیا ہو جائے گا، شمار ہو جائے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا، اسے اطمینان رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک بے احتیاطی جو اکثر ہمارے یہاں پر ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کی اجازت کب تک ہے، اذان تک ہے۔ جہاں مائک ٹھوکا جاتا ہے اذان کے لیے، عام طور پر ایسا ہوتے رہتا تھا، تو لوگ فوری طور پر نیت کی طرف مشغول ہو جاتے تھے، کوئی کسی نے پانی نہیں پیا تو وہ پانی پی رہا ہے، نہیں، تو اس حالت میں ہمارا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کا وقت شروع کب سے ہو رہا ہے، صبح صادق سے، اور اذان کب ہوتی ہے، صبح صادق ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے، تو ہماری چند ساعتیں روزے کی کیا ہو جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے۔ تو اصل جو وقت بتلایا جاتا ہے اس وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ عام طور پر عورتیں گھروں میں اس بات میں بے احتیاطی کرتی ہے کہ وہ سمجھتے کہ اذان تک کیا کر سکتے، ہم کھا پی سکتے، تو ان کی فرمائش کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ اذان تک کھانے پینے سے کوئی روزہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ روزے کا وقت کب سے شروع ہو رہا ہے، صبح صادق سے شروع ہو رہا ہے، اور اذان صبح صادق کے بعد ہو رہی ہے۔ اب دوسری چیز جو روزے کے اندر بنیادی طور پر سمجھنے کی ہے وہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک چیز تو شریعت اسلامیہ کے اندر ہے کہ جس طرح سے کوئی بندہ کھا پی نہیں سکتا، ایسے ہی اپنے بیویوں کے ساتھ تعلق کرنا بھی کیا ہے، روزے کی حالت میں منع ہے۔ تو کوئی شخص رمضان کے نہار میں یعنی دن کے وقت میں اگر بیویوں سے تعلق قائم کرتا ہے تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اہم میں مسئلہ جس کو سمجھنے میں بسا اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شریعت اسلامیہ کا قانون یہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر، روزے کی حالت میں منفذ مفتوح سے، جو شریعت اسلامیہ کے اندر الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہے، منفذ مفتوح۔ منفذ مفتوح کہتے ہیں ہمارے جسم کی کھلے ہوئے حصے، منفذ مفتوح کہتے ہیں کسے، ہمارے جسم کے کھلے ہوئے حصے۔ کھلے ہوئے حصے سے مطلب کیا، کھلا ہوا راستہ جیسے منہ کا راستہ ہے، یعنی منہ سے کوئی بھی چیز ڈائریکٹ اندر جا سکتی ہے، ناک کا راستہ ہے، کان کا راستہ ہے، ایسے ہی شرمگاہ کا راستہ ہے۔ ان چار راستوں کے ذریعے سے اگر کوئی چیز اندر داخل ہو جائے، پیٹ میں پہنچنا ضروری نہیں ہے، اندر پہنچ جائے، مثلا حلق تک بھی کوئی چیز اتر گئی تو اب روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ منفذ مفتوح سے کسی عین چیز کا داخل ہو جانا، عین چیز کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز کا کوئی وجود ہو، وہ چیز نظر آتی ہو۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر دھواں ہے، دھوئے کا کوئی دھواں ایک وجود نہیں، تو جیسے ہوا داخل ہو رہی، ہم جا رہے سفر میں اور بہت زیادہ دھول اٹھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے دھول ہماری آنکھوں کے ذریعے، اپنے ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے اندر جا رہا ہے، تو دھول کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، دھول اور غبار کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے والا نہیں۔ اب بات آئی تھی منفذ مفتوح سے، یعنی یہ جو چار کھلے ہوئے راستے، ان راستوں کے ذریعے سے ہی کوئی چیز اندر جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان راستوں سے ہٹ کر اگر کوئی چیز اندر داخل ہوتی ہے، جیسے کسی نے تیل لگایا، اب تیل کا بھی اثر اندر پہنچ جاتا ہے مسامات کے ذریعے سے، جو انسانی جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، تو اس سے بھی اثر کیا ہو جاتا ہے، اندر پہنچ جاتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹنے والا نہیں۔ سرما لگاتا ہے کوئی، تو سرما لگانے کے بعد بھی باقاعدہ حلق کے اندر کیا ہوتا ہے، اثر محسوس ہوتا ہے، تو سرما بھی چونکہ کس راستے سے اندر جا رہا ہے، منفذ مفتوح سے نہیں جا رہا ہے بلکہ آنکھوں کے راستے سے جا رہا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ منفذ مفتوح سے اگر کوئی چیز، یعنی منہ، ناک، کان اور شرمگاہ، کان میں اگر کوئی دوائی ڈالتا ہے اندر پہنچ گئی، روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں کسی نے دوائی ڈالا یا ناک کے ذریعے سے کوئی چیز اندر جا رہی، روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو منفذ مفتوح کے علاوہ اگر کوئی چیز کسی چیز کے ذریعے سے، جیسے مثال کے طور پر سمجھ لیجئے انجیکشن کا مسئلہ تھا، اگر انجیکشن لگوایا جا رہا ہے تو انجیکشن سے روزہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انجیکشن بھی منفذ مفتوح سے داخل نہیں ہو رہا ہے، منفذ مفتوح سے وہ دوائی ہمارے اندر داخل نہیں ہو رہی، تو اس حالت میں بھی روزہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ایک چیز آتی ہے پانی کا غیر مطلوب استعمال۔ ہم اور آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر اعضاء کو ایک مرتبہ دھونا کیا ہے، فرض ہے، ایک مرتبہ دھونا کیا ہے، فرض ہے۔ چہرہ ہمیں ایک مرتبہ دھونا تو فرض ہے۔ 3 مرتبہ کرنا کیا ہے، مسنون ہے۔ 3 مرتبہ کرنا کیا ہے، جیسے کہ ہاتھ دھو رہے، کلی کر رہے، تو کلی زیادہ سے زیادہ ہم کتنی بار کر سکتے ہیں، 3 بار کرنا ہے۔
3 سے زیادہ کرنے کا حکم نہیں ہے، ورنہ وہ پانی کو اسراف ہو جائے گا، مطلب فضول خرچی کر رہا ہے۔ کھلی نہر کے اندر بھی 3 مرتبہ سے زائد استعمال کرنے سے حدیث مبارکہ کے اندر کیا کیا گیا ہے؟ منع فرمایا گیا ہے۔ 3 مرتبہ تک سنت ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ کوئی کر رہا ہے تو اسراف ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی 3 مرتبہ سے زیادہ کلی کر رہا ہے، روزے کی حالت میں بس کلی پہ کلی کیے جا رہا ہے، اب 3 مرتبہ سے زیادہ کلی کر رہا ہے اور اگر غلطی سے بھی پانی اتر رہا ہے تو چونکہ اس نے 3 مرتبہ سے زیادتی کی، یہ خود اسراف تھا، تو اب ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے غلطی سے بھی پانی اتر رہا ہے، لیکن کیوں روزہ ٹوٹ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اسراف کیا ہے۔ آرڈر کب تک کرنے کی تھی؟ 3 مرتبہ تک کر سکتے تھے، 3 مرتبہ سے زیادہ خواہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب اگر پانی اتر رہا ہے تو پھر روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی غسل کے مسئلے میں ہم اگر غسل کرتے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی گوتا لگاتا ہے، کوئی کیا لگاتا ہے، یعنی ڈیم وغیرہ پہ نہانے جا رہا ہے یا حوض میں نہا رہا ہے اور ڈبکی لگا رہا ہے، تو ڈبکی لگانے کی صورت میں صاف اندیشہ اس بات کا ہے کہ ناک اور کان کے راستوں سے پانی کیا ہو سکتا ہے؟ اندر جا سکتا ہے، ناک کے راستوں سے جانے کا تو بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، اور اگر گوتا لگانے کی صورت میں پانی اندر چلا گیا تو پھر ایسی صورت میں روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ تو ڈبکی لگانے سے کیا کرنا چاہیے؟ روزے کی حالت میں احتیاط کرنا چاہیے۔ ایسی مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، روزے کی حالت میں کوئی بیمار رہتا ہے تو لیب میں جا کر اگر بلڈ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم بلڈ دے سکتے یا نہیں دے سکتے، تو جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہو وہ بھی کھلے راستے سے تو روزہ ٹوٹے گا، جسم سے کوئی چیز نکل جائے تو اس سے روزہ ٹوٹنے والا ہمارا نہیں۔ تو اگر ہمیں بلڈ دینے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، خون دینے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، تو اس سے روزے پر کوئی ایفیکٹ ہونے والا یا کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ ایسے لوگ پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں بال کاٹ سکتے یا نہیں، تو یقیناً بال کاٹ سکتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ ہمارا ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ایسی مسئلہ ہے کہ روزہ فرض کس پر ہے؟ یہ ساری جو باتیں ہیں وہ کس کے لیے، کس انسان کے اوپر روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو ہر عاقل بالغ مسلمان مقیم پر کیا ہے؟ روزہ فرض ہے۔ عاقل کا مطلب کہ وہ عقل مند ہو، بیوقوف ہے، یعنی جس کے اوپر پاگل پن کا دورہ ہے، مجنون جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی بالغ نہیں ہے، چھوٹا بچہ، ہم چھوٹے بچوں کو روزے کی عادت رکھا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان احادیث کی بنیاد پر چھوٹے بچے اگر روزہ رکھتے تو بہت اچھی بات ہے، ان کو روزے کی ٹریننگ ملتی، لیکن اس پر روزہ فرض کب سے ہے؟ بلوغت کے بعد سے۔ جہاں وہ بالغ ہو گیا تو اب اس کے لیے روزہ چھوڑے گا تو کیا ہو جائے گا؟ گنہگار ہو جائے گا۔ ایسے ہی مسلمان، ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان کے علاوہ پر تو روزہ فرض نہیں۔ اور مقیم، یعنی اگر کوئی سفر کی حالت میں مسافر ہے تو سفر میں بھی اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اگر وہ رکھتا ہے تو روزہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا، لیکن سفر کی وجہ سے اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے کیا ہے؟ اجازت ہے۔ لیکن کون سا سفر؟ یہاں سے کھیڑ جانا ہے تو نہیں، وہ سفر جس کے اندر ہمیں نماز قصر کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ مثال کے طور پر 80-85 کلومیٹر لمبا ہمارا سفر ہے، اور اس سفر کے اندر اگر ہم روزہ چھوڑ رہے تو ہمیں روزہ چھوڑنے کی کیا اجازت ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی قصر کی طرح ہی ہے، یعنی ہمیں نماز سفر میں قصر کرنے کی اجازت کب ہوتی ہے؟ جب ہمارا سفر اسٹارٹ ہو چکا ہو۔ ایسے ہی روزہ چھوڑنے کی اجازت تب ہوگی جب سحری سے پہلے ہی وہ سفر میں نکل چکا ہو۔ روزہ رکھنے کے بعد وہ سفر کرنے والا ہے تو پہلے سے اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر سحری سے پہلے ہی اس کا سفر کیا ہو چکا ہے؟ اسٹارٹ ہو چکا ہے، تب جا کر اسے اس سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے، پرمیشن۔ چاہے پھر سفر 80 کلومیٹر کے بعد ختم ہو رہا ہو، یعنی شام تک اس کا سفر جاری رہنا بھی ضروری نہیں ہے، 12 بجے تک بھی وہ اپنے منزل پر پہنچا تب بھی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ روزہ اسٹارٹ ہوتے وقت اس کا سفر کیا ہونا چاہیے؟ جاری ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہو اس کے اوپر روزہ کیا ہے؟ ضروری۔ اب اس بات سے سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اب بیمار کی 2 قسمیں ہو جائے گی۔ بیمار کی کتنی قسمیں ہو جائے گی؟ 2 قسمیں۔ بعض بیمار وہ ہوتے ہیں کہ جو وقتی طور پر، عارضی طور پر بیمار ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو بہت زیادہ تیز بخار ہے، اب اس حالت میں وہ روزہ رکھنے والا نہیں، یا کچھ مثال کے طور پر اس کا کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس حالت میں اس کو دوائی وغیرہ کھانا وقت کے وقت پر ضروری ہو گیا ہے، تو یہ وہ بیماریاں ہے کہ جس کے اندر اس انسان کو امید ہے کہ آگے چل کر وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے۔
تو جس بھی بیماری سے ہمیں آئندہ چل کر اچھا ہونے کی امید ہے تو ایسے روزے کے بدلے میں کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ ایسے روزے کی قضا ہی ہمارے اوپر کیا ہے، لازم ہے۔ جب بھی ہم اچھے ہو جائیں گے تو ہمیں اس کی کیا کرنی ہے، قضا کرنی ہے۔ لیکن بعض بیماریاں وہ ہوتی ہے کہ جس سے اس انسان کو اب اچھا ہونے کی امید ہی نہیں، فل اس کو شوگر ہے، اور ایسی شوگر کی حالت میں اس کو بھوک ہی برداشت نہیں ہوتی، وقت وقت پر اس کو دوا کھانا ضروری ہے، اور شوگر بھی ایسی ہے کہ ایک لا علاج بیماری کی حیثیت بن چکی ہے، اور اب اسے آگے چل کر بھی ابھی کوئی اچھا ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی، یا بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت باقی ہی نہیں رہی۔ تو ایسا شخص جسے آئندہ چل کر تندرستی کی اور صحت کی امید نہیں ہے، ایسے انسان پر روزے کی قضا نہیں ہے۔ اب وہ کیا قضا کرے گا، اس کو اچھا ہونے کی کوئی امید ہی نہیں، بلکہ ایسے انسان پر قرآن مجید نے کیا کہا کہ ایسے انسان کو کیا کرنا ہے، فدیہ دینا۔ ایسے انسان کو کیا کرنا ہے، فدیہ دینا۔ اب ہر روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ تو آج کل کے اوزان کے اعتبار سے اس کی جو مقدار ہوتی ہے تقریباً 600 گرام اناج ہوتے ہیں۔ 600 گرام اناج، جو اناج ہم استعمال کرتے ہیں، چاول ہے، گیہوں ہے، تو اس اناج کو جو کوالٹی ہم استعمال کرتے ہیں اسی کوالٹی کا ہم کو کیا کرنا ہے، نکالنا ہے۔ اب اگر کوئی وہ اناج دے تو وہ بھی چل سکتا ہے، اس اناج کے اگر کوئی پیسے دینا چاہے تو وہ بھی کیا ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ یہ اناج دے گا کب؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے روزے کو ہی پورے رمضان کا دے کر ڈالے تو چل جائے گا، نہیں چلے گا۔ پہلے ہی روزے کو اگر کوئی پورے رمضان کا دے رہا ہے تو چلنے والا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اخیر میں پورے رمضان کا دیتا ہے تو چل جائے گا۔ کیوں؟ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر روزے کا فدیہ اس کا وقت ہونے کے بعد اس پر لازم ہونے والا ہے۔ تو ہر روزے کا اگر وہ ڈیلی دے رہا ہے تب بھی چل سکتا ہے، اور اخیر میں بھی اگر تمام کے تمام دے رہا ہے، مثال کے طور پر پورے مہینے کا 18 کلو ہو رہا ہے تو 18 کلو اناج ایک ساتھ اخیر میں کسی کو دے رہا ہے تب بھی چلے گا، یا اس کے پیسے دے رہا ہے۔ لیکن فرسٹ رمضان میں ہی پورے رمضان کا اگر دے رہا ہے پہلی تاریخ کو تو پھر چلنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے مسئلے میں اور اس مسئلے میں فرق ہے۔ زکوٰۃ انسان اپنے مال کی پہلے ہی ادا کر سکتا ہے کیونکہ اس میں غریبوں کا حق متعلق ہے، لیکن یہاں پر چونکہ روزے کا وقت ہونے کے بعد اس پر وہ فدیہ کیا ہونے والا ہے، لازم ہونے والا ہے۔ اور چاہے انسان کے اعتبار سے کوئی بھی بیماری لا علاج ہو، لیکن اللہ کے اعتبار سے وہ بیماری لا علاج نہیں، ممکن ہے کہ اس بندے کو شفا ہو جائے اور وہ بندہ کیا کرے، آئندہ کے روزے رکھے۔ اب شفا ہو گئی اور وہ آئندہ کا فدیہ کیا چکا تھا، پہلے ہی دے چکا تھا، تو اس کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص پہلے ہی روزے کو پورے مہینے کیا کر دے، فدیہ دے دے۔ اخیر کے اندر دے سکتا ہے یا پر ڈے اگر کوئی اپنے روزے کا فدیہ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب وہ بندے کہ جن کی بیماری کی وجہ سے کیا ہو چکی تھی، روزے چھوٹ چکے تھے، بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ چکے تھے، یا عورتوں کے مخصوص اپنے ایام کی وجہ سے کیا ہو چکے ہو، روزے ترک ہو چکے ہو، تو ان کو کیا کرنا ہے، ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اور روزوں کی قضا کب تک کرنی ہے؟ آئندہ رمضان آنے سے پہلے اگر اس بندے کو طاقت مل چکی تھی، صحت مل چکی تھی، وہ تندرست ہو چکا تھا، تو اب اس کو آئندہ رمضان آنے سے پہلے اپنے روزوں کی قضا کیا کرنی ہے، مکمل کرنی ہے۔ طاقت ملی، صحت ملی، اس کے باوجود بھی اس نے سستی کی، آئندہ رمضان آ گیا پھر بھی اس نے روزوں کی قضا نہیں کی، تو اگر اس رمضان کے بعد یعنی دوسرے رمضان کے بعد اگر اس کی قضا کر رہا ہے تو صحابہ کرام کا صراحتاً اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ ہے کہ اب اس شخص کو اس روزے کے بدلے میں فدیہ بھی دینا کیا ہو جائے گا، ضروری ہوگا۔ ہر روزے کے بدلے میں پھر اس کو 600 گرام اناج دے رہا ہوگا کیونکہ اس نے بلا عذر کیا کی ہے، تاخیر کی ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، اگر کسی عذر کی بنیاد پر ہمارے روزے ترک ہو رہے تو ہمیں ان روزوں کی آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے کیا کرنا ہے، ہم کو اس کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ ایک مسئلہ آتا ہے، عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس حالت کے اندر وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ تو دیکھیے کہ اگر پریگننسی کے دوران یا پریگننسی تو ہو چکی ہے، اب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو ان حالت میں اگر عورت روزہ رکھتی ہے تب تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر عورت روزہ چھوڑ رہی ہے، عورت کیا کر رہی ہے، روزہ چھوڑ رہی ہے، اور چھوڑ کیوں رہی ہے؟ ڈاکٹرز نے اس کو یہ کہا ہے کہ روزے کی حالت میں اس کے بچے کو پرابلم ہو سکتا ہے یا اس کی اپنی جان کو پرابلم ہو سکتا ہے، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی کیا ہے، پریگنینسی کی حالت میں بھی اور دودھ پلانے کی مدت میں بھی روزہ چھوڑنے کی کیا ہے، اجازت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتے۔ لیکن عورت کو اپنی جان پر کوئی خطرہ نہیں تھا، عورت اپنے اعتبار سے پوری طرح سے کمفرٹیبل تھی، لیکن ڈر ڈاکٹروں کے بتانے کے مطابق بچے کو تھا کہ اگر وہ روزہ چھوڑتی ہے تو بچے کو پرابلم ہوگا، اس کی اپنی جان کو کوئی پرابلم ہونے والا نہیں۔ تو اگر عورت نفس بچے کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہی ہے
تو امام شافعی علیہ الرحمہ کی جو تحقیق ہے احادیث کے پیش نظر، اس تحقیق کے مطابق پھر اس عورت کو روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی دینا ہوگا۔ البتہ دیگر امام، دیگر ائمہ کے نزدیک، دیگر علماء کے نزدیک، جیسے امام ابو حنیفہ کا بھی مسلک ہے کہ ایسی عورت کو صرف قضا ہی ہے، فدیہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرکیف جو ائمہ کرام کے جو اقوال ہیں، یہاں پر ایک بات یہ بھی کلیئر ہو کہ جب کبھی ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ائمہ کا یہ قول ہے، تو کبھی ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ائمہ کا قول کا کیا مطلب ہے۔ یاد رکھیے، ائمہ کے قول کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ امام شافعی نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہے یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے کوئی بات کی۔ شریعت میں کس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے؟ جس مسئلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا قرآن مجید کی کوئی کلیئر نص نہ ہو، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ایک لفظ آیا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ مطلقہ عورت اپنے آپ کو 3 قروء تک کیا کرے، روکے رکھے۔ اب قروء کے لفظ میں عربوں کے اندر ہی کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ بعضوں نے قروء کا مطلب حیض سمجھا، بعضوں نے قروء کا مطلب کیا سمجھا، پاکی سمجھا۔ تو اس اعتبار سے کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ اب ہر ایک کی کیا ہے، اس کی دلیل ہے۔ تو اختلاف کے پیچھے کوئی نص ہوتی ہے، کوئی کیا ہوتی ہے، صراحت ہوتی ہے، کوئی تصریح ہوتی ہے۔ کسی امام کا قول براہ راست اس کا اپنے جیب کا قول نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی ریسرچ اور اجتہاد ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت پر یا قرآن مجید کی کسی آیت مبارکہ پر۔ تو بہرکیف سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت فدیہ دے تب بھی کافی ہو جائے گا روزے کے ساتھ ساتھ، اور اگر کوئی امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرے تب بھی کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ یہ چند روزے کے تعلق سے مسائل تھے جو ہمارے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی فہم نصیب فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔